معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے، دیکھیں گے آپ، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اگر کبھی کسی کے سر میں درد ہو جائے یا کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگے، کسی کا ہاتھ دکھنے لگے، کسی کے پیر میں کسی جگہ کسی حصے میں درد ہونے لگے، تو آپ پریکٹیکلی چیک کریں، خواتین آئی ہیں سن رہی ہیں میری باتوں، وہ انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کریں گی کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ کہ جب بھی ان کے جسم میں کسی جگہ درد ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ پہلے نمبر پر نبی کی سنت کا اہتمام نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ مان لیجیے ان کا سر دکھ رہا تو کہتے ہیں اچھا وہ بہت زور سے سر دکھ رہا ہے، مثال سے بتا رہا ہوں، پیراسیٹامول دے دو، اچھا وہ ڈولو والی دوا دے دو تو نہ اس سے سر درد چلا جاتا ہے، جھٹ سے آدمی دوا کھاتا ہے. ایسا نہیں کہ دوا کا استعمال درست نہیں، درست ہے دوا کا استعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوائیں استعمال کی گئی ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو ملے گا ایک نہیں کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں ایسا ہے کہ نبی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اہتمام کیا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا پہلے نمبر پر دعا کو نہیں رکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر دعا کو رکھا جاتا ہے. کیسے؟ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اب وہ آدمی فلاں ڈاکٹر یہاں وہاں سب جگہ جائے گا لیکن وہ نبی کی سنت کا اہتمام نہیں کرتا. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتلائی ہے. وہ جو دعا ہے یا تو وہ ہمارے اکثر و بیشتر بھائیوں کو یاد ہی نہیں ہے، اگر یاد ہے تو ہمارے بھائی اس کا صحیح وقت میں اہتمام نہیں کر پاتے. اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کون سی دعا ہے؟ واقعے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، غور سماعت فرمائیں. پہلی دعا، یہ واقعہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے. عثمان بن ابی العاص ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جسم میں بہت سخت درد تھا، وہ ایسا درد تھا ہلاکنی، مجھے ہلاک کرنے والا درد تھا، مجھے برباد کرنے والا درد تھا، وہ سخت درد تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جس جگہ تم کو درد ہے، جس جگہ تم کو درد ہے اس جگہ پر تم اپنا دایاں ہاتھ رکھو. صحیح مسلم کے الفاظ ہے، جس جگہ تم کو درد ہے، جہاں درد ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھنا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر. پھر صحابی رسول فیڈ بیک دیتے، ایسا نہیں جیسے آج میں آپ لوگوں کو دعائیں بتا رہا ہوں. تو ہونا کیا چاہیے؟ جب آپ کو دعاؤں کا علم ہو گیا تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ اس کو ان دعاؤں پر عمل کریں آپ. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو صحابی رسول نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے. صحابی رسول فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تو میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد میرا وہ درد ختم ہو گیا، تاکہ جب میرے گھر میں بھی کسی کو ایسا ہوتا تو میں اپنے گھر میں بھی یہ دعا بتاتا، حتیٰ کہ گھر کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی میں نے یہ دعا پہنچائی، میں نے دعا بتلائی. ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. آج کے اس درس سے جو باتیں آپ کو پتہ چلتی ہے، جو علمی باتیں آپ کے دامن میں علماء رکھتے ہیں، آپ کے علم میں باتیں آتی ہیں، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ حاضر نہیں ہوئے ہیں یا کبھی کسی مجلس میں آپ بیٹھے تو ان دعاؤں کا، ان علمی باتوں کا تذکرہ کریں کہ ہمارے یہاں درس ہوا تھا، اس میں فلاں شیخ نے فلاں بات بتائی، وہ میں آپ کو بطور فائدہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جس طرح سے صحابی رسول نے کیا. آج جو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا ان دعاؤں کو حفظ کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس دعا پر عمل کیا، اللہ نے میرے درد کو ختم کیا، اور اس کے بعد میں نے وہ دعا اپنے گھر میں اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے بتائی. یہ پہلی دعا ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے. مان لیجیے کسی یہاں ایسا ہو رہا ہے، اس کا پیر بہت زیادہ دکھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے یہاں سے یہاں تک کے حصے میں بہت زیادہ درد ہے. وہ آدمی پہلی فرصت میں اپنے قرآن پر ہاتھ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. کرے بندہ پہلے نمبر پر شریعت کو رکھیں، پہلے نمبر پر دعاؤں کو رکھیں. لگ رہا ہے کہ نہیں آرام ہو رہا ہے تو آپ دواؤں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کو پہلے نمبر پر آپ مت رکھیں، پہلے نمبر پر شریعت کو رکھیں، دعاؤں کو رکھیں، اس کے بعد آپ دواؤں کو رکھیں. آپ چاہیں تو بیک وقت دونوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈاکٹرز تھے، دوائیں تھی،
لیکن صحابہ کرام کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان کے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تو انہوں نے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا، پھر اس کے بعد جو ہے دواؤں کا استعمال ہو. یہ پہلی دعا ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے.